کیا مہاتما گاندھی نسل پرست یا ریسسٹ تھے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دیا جا سکتا۔ گاندھی آج تک کے مختلف عظیم پولیٹیکل لیڈرز کے لیے انسپریشن رہے ہیں، اور صرف پولیٹیکل لیڈرز کے لیے ہی نہیں بلکہ عام لوگوں کے لیے بھی گاندھی ایک انسپریشن ہے۔ اس ویڈیو کے لیے مجھے اپنی پاکستانیت تھوڑی سائڈ پر رکھنی ہوگی اور تاریخ کو غیر جانبدارانہ طور پر دیکھنا ہوگا، کیونکہ ایک تاریخی شخصیت کو پرکھنے کے لیے آپ کا غیر جانبدار یا امپارشل ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آخر گاندھی کی ریسسٹ ہونے کے سوال نے جنم کہاں سے لیا؟ مہاتما گاندھی، جن کا اصل نام موہن داس کرم چند گاندھی تھا، 2 اکتوبر 1869 کو پروبندر میں پیدا ہوئے۔ گاندھی کا تعلق کسی غریب گھرانے سے نہیں تھا۔ ان کے والد پروبندر کے وزیر اعلیٰ رہ چکے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی والدہ بھی بہت پارسا شخصیت مانی جاتی تھی، اور شاید اپنی والدہ کی وجہ سے ہی گاندھی نے زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشیاں تلاش کرنے کی فلسفی سیکھی، اور انہی ایتھکس کی وجہ سے گاندھی پوری دنیا کے لیے ایک انسپریشن ہیں۔ وہ ایتھکس آخر کیا تھے؟ عدم تشدد، ویجیٹیرینزم، دوسروں کے پولیٹیکل اور ریلیجس بلیفز کا احترام، یا خود احتسابی اور سیلف پیوریفیکیشن کو ترجیح دینا۔ انہی نظریات کی وجہ سے گاندھی کو پوری دنیا میں احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، لیکن یہی نظریات تھے جن کی وجہ سے گاندھی پر ہپوکریسی یا منافقت کا الزام بھی لگا۔ گاندھی کے ریسسٹ ہونے کے سوال کا جواب بھی اسی ہپوکریسی سے منسلک ہے۔ جب گاندھی اعلیٰ تعلیم کے لیے انڈیا چھوڑ کر لندن گئے تو لندن میں گاندھی لاء کی ڈگری کر رہے تھے، لیکن ہر عظیم پولیٹیکل اور ریولیوشنری لیڈر کی طرح گاندھی لندن کی گلیوں میں نسلی اور تعصب کی بنیاد پر ہونے والے فرق کو بھی دیکھ رہے تھے۔ اس کے علاوہ انڈسٹریل ریولوشن کو، جسے انگریز اپنی سب سے بڑی طاقت سمجھتے تھے، گاندھی نے بہت قریب سے دیکھا، اور گاندھی نے وہاں پر محسوس کیا کہ انڈسٹریل ریولوشن نے انگریزوں کی زندگیاں کوئی بہت زیادہ تبدیل نہیں کی، اور یوں ہر براؤن آدمی کی طرح کہ یورپ میں شاید سونے کے پہاڑ ہیں، گاندھی کا خواب بھی چکنا چور ہو گیا، اور گاندھی کو لندن کی گلیوں میں بھی غربت ہی ناچتی ہوئی نظر آئی۔ لیکن غربت کے ساتھ ساتھ گاندھی نے لندن کی گلیوں میں ایک اور چیز نوٹس کی، اور وہ تھا وہاں پر ایکٹیویزم، یعنی انگلش سوسائٹی میں حکومتی پالیسیوں کے خلاف عام لوگوں کے احتجاج اور تحریک نے گاندھی کو بہت امپریس کیا۔ اب گاندھی کے لیے لاء کی ڈگری پاس کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا، بٹ سم ہاؤ انہوں نے اپنی لاء کی ڈگری کمپلیٹ کی اور وہ ساؤتھ افریقہ چلے گئے۔ اب ساؤتھ افریقہ میں گاندھی نے سیم مسئلے نوٹس کیے، کیونکہ وہاں پر بھی کولونیل پاورز کا وجود ضرور تھا۔ اب گاندھی چاہے ایجوکیٹڈ لائر بن چکے تھے، لیکن اپنے کلر آف سکن کی وجہ سے گاندھی نے بھی ساؤتھ افریقہ میں بہت زیادہ ڈسکریمنیشن فیس کی۔ ساؤتھ افریقہ میں اپارتھائیڈ حکومت کی وجہ سے سیاہ فام افریقیوں کی طرح گاندھی کو بھی اپنی جلد کے کلر کی وجہ سے بلڈنگز اور گلیوں میں داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہیں سے گاندھی پر ریسسٹ ہونے کے الزامات نے جنم لیا۔ لیکن پہلے گاندھی کی سٹوری ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد اس بات پر واپس آئیں گے۔ گاندھی کو یورپینز کی طرف سے اس طرح کا تعصبانہ سلوک بہت برا لگا۔ گاندھی خود کو اتنا ہی انگلش سمجھتے تھے جتنا کہ خود کو وہ انڈین سمجھتے تھے، لیکن یورپینز کی طرف سے انہیں سیکنڈ کلاس سٹیزنز کی طرح ٹریٹ کیا جانا ان کے لیے بہت بڑا سبق تھا۔ ایک دفعہ تو گاندھی کو ایک ٹرین سے صرف ان کے کلر آف سکن کی وجہ سے نکال دیا گیا اور ان کی سیٹ ایک انگریز کو دے دی گئی۔ پھر ایک اور جگہ گاندھی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا کیونکہ وہ ایک انگریز کو اپنی سیٹ نہیں دے رہے تھے، اور پھر اکثر ہوٹلز میں گاندھی کے پاس رینٹ ہونے کے باوجود انہیں رکنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ اس طرح کے سلوک کی وجہ سے ہی گاندھی نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ عام انڈینز کی زندگیوں میں بدلاؤ لائیں گے تاکہ انہیں اس طرح کے سلوک کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو گاندھی نے آواز اٹھانا شروع کر دی۔ ساؤتھ افریقہ میں وہ ایک ایکٹیوسٹ کے طور پر مشہور ہونا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے ایک دفعہ گوروں کے ہجوم نے ان پر حملہ بھی کیا، لیکن وہ بال بچ گئے۔ خیر، گاندھی نے اپنا ایکٹیویزم جاری رکھا اور کافی عرصے تک ساؤتھ افریقہ میں ہی رہے، لیکن پھر انہوں نے انڈیا واپس جانے کا ارادہ کیا۔ انڈیا میں گاندھی نے انڈینز کے حقوق کے لیے جب تحریک چلانا شروع کی تو انہیں جیل میں ڈالا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، لیکن گاندھی اپنی ماں کی تعلیمات کو نہیں بھولے تھے۔ ان سب مشکلات کے باوجود گاندھی نے ہمیشہ پرامن رہنے کا سبق دیا اور کبھی وائلنس یا تشدد کی سیاست کو پروموٹ نہیں کیا۔ گاندھی نے ڈپلومیسی کا بھی بہترین استعمال کیا۔ ایک جانب وہ برٹش وار ایفرٹ کو بہت زیادہ سراہتے رہے، اور دوسری طرف وہ برٹش کلونیلزم اور سامراجیت کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے رہے۔ خیر، 1942 میں گاندھی نے تحریک آزادی شروع کی اور 15 اگست 1947 کو انڈیا مارز وجود میں آ گیا۔ گاندھی کی امن پسندانہ سیاست کی وجہ سے ہی گاندھی کو 1948 میں ہلاک کیا گیا، کیونکہ وہ ہندو مسلم مسئلے کو امن پسندانہ طور پر حل کرنا چاہتے تھے۔ تو ایک ایسا شخص جو کہ سیاست اور آزادی کی جنگ میں بھی امن کا پرچار کرتا تھا اور برداشت کا حامی بھی تھا، یورپینز کی جانب سے انڈینز کے ساتھ ہونے والے سلوک کے خلاف بھی کافی ووکل تھا، تو اس پر ریسسٹ ہونے کے الزامات کیسے لگے؟ کہانی مزید انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے لیے واپس چلتے ہیں۔ یہ ویژولز 2019 کے ہیں، جب گاندھی کے سٹیچوز افریقہ میں گرائے گئے۔ سیاہ فام لوگوں نے گاندھی کے ریسسٹ پاسٹ کی بنیاد پر ہی یہ سٹیچوز گرائے۔ جب گاندھی افریقہ میں تھے تو ان کی رائٹنگز میں ہمیں ریسزم نظر آتا ہے،
مثلا گاندھی نے ایک جگہ پر لکھا کہ چاہے سفید لوگ غلطیاں کرتے ہیں لیکن انہیں افریقہ پر رول کرنے کا حق سیاہ فام لوگوں سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ ایک ڈومینیٹنگ ریس ہے۔ اب یہ کھلے عام ریسزم ہے۔ اس کے علاوہ ایک برٹش جنرل کو لکھے گئے خط میں گاندھی نے کہا کہ انڈینز وحشی افریقیوں سے کافی بہتر ہیں اور انڈینز کو افریقیوں پر ترجیح دینی چاہیے۔ گاندھی سیاہ فام افریقیوں کو ایک لفظ سے بھی پکارتے تھے جسے ہم مسلمان اچھی طرح جانتے ہیں، کافر۔ اور ایک جگہ پر گاندھی نے لکھا کہ وہ ہندوستانیوں کی کافروں کے ساتھ میل جول یا مکسنگ کے سخت خلاف ہیں، کیونکہ گاندھی کا ماننا تھا کہ سیاہ فام افریقیوں کے ہندوستانیوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہندوستانیوں میں بہت زیادہ بیماریاں پھیل رہی ہیں، اور یہی وہ بیانات تھے جن کی وجہ سے گاندھی کو افریقی ممالک میں ریسسٹ کے طور پر دیکھا جانے لگا ہے، اور ریسسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں منافق بھی کہا جا رہا ہے، کیونکہ ایک طرف تو وہ برٹش کلونیلزم کے سخت خلاف تھے اور دوسری طرف وہ برٹش کو یہ مشورہ دیتے رہے کہ انڈینز اور افریکنز کو ڈیفرنٹلی ٹریٹ کیا جائے، اور یہیں سے گاندھی کا کریکٹر افریقیوں کے لیے بہت ہپوکریٹیکل بن گیا۔ اچھا، یہ تو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ تھا جو کہ میں نے آپ کو دیا، لیکن گاندھی پر لگنے والے الزامات کی اگر ہم وجوہات میں جائیں تو ہمیں مختلف چیزیں نظر آتی ہیں، کیونکہ اگر کسی ہسٹوریکل پرسنالٹی کو ہم نے پرکھنا ہے تو اس کی زندگی کو مختلف زاویوں سے دیکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر گاندھی کی شروعات کہاں سے ہوئی اور ان کا اختتام کہاں پر ہوا۔ اب انسان زندگی کے ساتھ بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے، اور ہمیں گاندھی کی زندگی کے آخری ایام میں یہ سبق اچھی طرح نظر آتا ہے، کیونکہ گاندھی نے اپنی زندگی پر جو کتاب لکھی اس میں گاندھی سیاہ فام افریقیوں کے بارے میں اپنے نظریات کی وجہ سے تھوڑے سے شرمندہ ضرور تھے۔ لیکن ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ گاندھی جب ساؤتھ افریقہ میں تھے تو وہاں پر وہ بھی ایک گروپ کو ریپرزینٹ کرتے تھے جو کہ انڈینز تھے۔ اب دوسری جگہ پر سیاہ فام افریقی اوپریسڈ گروپس میں شامل تھے، تو میں بھی برٹش کلونیل پاورز کی اپیزمنٹ کی خاطر اس طرح کی باتیں کی ہوں جو کہ بالکل غلط ہیں، لیکن آہستہ آہستہ انہیں اس چیز کا احساس ہوا کہ وہ غلط تھے اور ان کی زندگی اس بات کی مظہر۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود یہ نہیں کہا جا سکتا کہ گاندھی نے ریسسٹ باتیں نہیں کی، کیونکہ ان کے بارے میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں یا جو چیزیں انہوں نے خود لکھی ہیں ان میں ان کے ریسسٹ ہونے کے نشانات تو ضرور ملتے ہیں، لیکن کیا ان کا اختتام بھی ایز اے ریسسٹ ہوا تھا، یہ تو تاریخ ہی بتائے گی۔ اس کے علاوہ میں اس ویڈیو کا اختتام بھی گاندھی کی ایک کوٹ سے کرنا چاہوں گا کہ انسان کو آزادی تب ملتی ہے جب وہ غلطیاں بھی آزادی سے کر سکے۔ اللہ حافظ۔